جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوف آ جاتا ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہونے کا احساس اس کے دل میں بن جاتا ہے۔ اور پھر جو انسان کے دل میں اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے جو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان اللہ سے دور چلا گیا تو اب سمجھو کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی اور اس کی آخرت کی زندگی بھی خراب ہوگی، اور جو جتنا زیادہ دور چلا جائے گا اس کو اتنے ہی زیادہ یہ پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے۔ اور دنیا کے پرابلمز جو ہیں، جن کو ہم پرابلمز کہتے ہیں اور جن کو اللہ پرابلمز کہتا ہے، وہ بڑا فرق ہے۔ ہمارا فرق ہی نان مسلمز کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی جب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے کامیابی کہا ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں، جس کو اللہ نے ناکامی کہا ہم اس کو ناکامی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ڈفرینس کو لے کر زندگی میں نہیں چلو گے اور دنیا کی ڈیفینیشن کے حساب سے کامیابی کے پیچھے بھاگنا شروع کرو گے، تو جب آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو آپ کو لگے گا میں کامیاب ہوں، لیکن اس کامیابی کو پہنچنے کے باوجود بھی آپ کے دل کو وہ کچھ نہیں ملے گا جس کے لیے آپ اس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اندر سے اگر دل مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لائف میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو یاد رکھو آپ کو آپ کا اچھا گھر کبھی بھی وہ سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا، آپ کو آپ کی BMW اور مرسیڈیز جو ہیں وہ کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی، آپ کو اچھے سے اچھے برانڈ پہن کے بھی آپ کے دل کے اندر بے چینی ہوگی۔ تو یہ چیز یاد رکھو کہ اس ساری میٹیریلسٹک اپروچ کے اندر ایون اف یو گیٹ ایوری تھنگ، تم سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی لوزر رہو گے۔ اور اگر تم نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور دنیا کی یہ تمام چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، تو تم دنیا کے اعتبار سے ظاہری طور پہ لوزر ہوتے ہوئے تم سب سے بڑے کامیاب انسان ہو۔ کیونکہ جس انسان کے دل کے اندر اطمینان اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو انسان اس چیز کو چکھ لیتا ہے کہ اطمینان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عظمت کا دل میں ہونا، اس کا جو احساس ہے، وہ فیلنگ ان اٹ سیلف اتنی امیزنگ ہے کہ جو انسان اس کا مزہ ایک دفعہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کو باقی کسی چیز میں وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی انسان نے ایمان کی چاشنی کو چکھا ہے اور پھر اس کے پاس سے وہ چیز چلی گئی، وہ اس چیز کو فرق محسوس کر سکتا ہے کہ کیا میرے پاس ایک خزانہ تھا کہ اللہ نے ایک اطمینان والی زندگی دی تھی، سکون والی زندگی دی تھی، دل مطمئن تھا، دل وسیع تھا، سینہ کشادہ تھا، مسائل کے ہونے کے باوجود بھی میں سیٹسفائیڈ تھا، پیسے کم ہونے کے باوجود بھی میں سکون سے تھا، گاڑی میرے پاس اعلیٰ نہیں تھی لیکن مجھے نماز میں مزہ آتا تھا، میرا دل قرآن پہ لگتا تھا، میرا دل نماز پڑھنے کے لیے چاہتا تھا، اور میں جب بھی اللہ کی اطاعت کرتا تھا تو مجھے ایک ایسا سکون ملتا تھا۔ لیکن جب اللہ کی اطاعت زندگی سے نکل گئی تو یاد رکھو کہ دنیاوی چیزیں آپ کو کبھی بھی وہ سارا سکون واپس نہیں دے سکتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، اور اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے وہ شیطان کے ٹارگٹس میں سے ایک بہت بڑا ٹارگٹ یہی تھا کہ اس نے یہی ٹارگٹ کیا تھا کہ میں انسانوں کو جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ اور صراط مستقیم اصل میں کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ سب چیزیں صراط مستقیم میں۔ اور جب شیطان اپنے اس ٹارگٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس شیطان کا غلام بن جاتا ہے، انسان اس شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی غلامی سے نکل کر شیطان کی غلامی میں چلا جاتا ہے تو وہ شیطان اس کی دنیا بھی برباد کرا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کرا دیتا ہے، کیونکہ شیطان خود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نکالا گیا ہے، وہ ملعون ہے، اللہ نے اس کو لعنت کر کے وہاں سے نکالا۔ اور پھر اس نے چیلنج کے طور پہ اللہ کو کیا کہا تھا کہ میں قیامت تک بنی آدم کو جو ہے تیرے رستے سے غافل کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کی یاد سے غافل کرنا شیطان کے آبجیکٹیوز اور ٹارگٹس میں سے ایک آبجیکٹیو ہے۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟
ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے اوپر ایک چیک رکھتا ہے کہ کہیں اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے جو ہے وہ ریئلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب ایمان والے ہوتے ہیں تو جو ہی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو رہا ہے تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں, وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور واپس اپنا جو ان کا ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے. ایمان والے کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی اطاعت میں رکھتا ہے. لیکن ایک سرٹن پیچ آ جاتا ہے, کبھی کبھی کوئی ایسی مجلس ایسی آ جائے گی جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ نے چند گھنٹے وہاں پہ گزارے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے کس قسم کی ڈسکشنز ہوں گی, اور وہاں پہ گئے آپ اور دنیا کی ڈسکشنز چل رہی ہیں اور پیسے کی ڈسکشنز اور گاڑیوں کی ڈسکشنز اور پراپرٹیز کی ڈسکشنز اور بزنس کی ڈسکشنز, اور 3-4 گھنٹے آپ نے صرف دنیا کی بات کی. تو ٹرسٹ میں یاد رکھو, اگر آپ ایمان والے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, تو کچھ ہی دیر میں آپ کے دل کے اندر غفلت کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے ایمان کا لیول جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے. تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو فوراً کیچ کر لیتا ہے اور ریئلائز کر لیتا ہے کہ نہیں یہ تو ساری جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو میں ایمان سے غافل ہو گیا ہوں, میرے ایمان کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ فوراً اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے اپنی اس پوزیشن میں آنے والی جو پوزیشن میں آنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوا کرتا تھا, ان کو مختلف ٹائمز کے اوپر ایمان کی مختلف کیفیات سے گزرنا پڑتا تھا اور گزرے تھے. لیکن فرق کیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو ہمیشہ جو ہے وہ پرائرٹی پہ رکھتے تھے. ان کی ٹاپ پرائرٹی جو ہوتی تھی وہ کانسٹنٹ چیک رکھتے تھے اپنے ایمان کے اوپر کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے. جو ہی ایمان ڈاؤن ہونا شروع ہوتا تھا وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے, الرٹ ہو جاتے تھے, اکٹھے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے کیا کہتے تھے, آؤ بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کریں, آؤ بیٹھ کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں, آؤ بیٹھ کے ہم آخرت کی بات کریں, آؤ بیٹھ کے ہم اللہ کا تذکرہ کریں. اور ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا کہ جو ایک مجلس ہے دنیا کے اعتبار سے چاہے وہ حلال چیز تھی, لیکن اس دنیا کی بات کرتے کرتے اس میں اتنے سارے گھنٹے گزارے تو اتنے آور سپینڈ کرنے کے بعد جب ایمان نیچے ہوا ہے تو اس کو اب دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا اور اس کو دوبارہ سے اوپر لانے کا ٹائم آ گیا ہے. سو دیٹ از دا بیلنس وچ دے یوز ٹو ہیو. آج ہمارے اندر سے وہ بیلنس ختم ہو گیا ہے. ہم دنیا کی طرف جب جاتے ہیں تو اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہم آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں, اور پھر اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ آخرت سے غفلت کے احساس کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ جو غفلت کا احساس تھا اس احساس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. اس لیئر کے اوپر ایک اور لیئر چڑھ جاتی ہے, کیونکہ ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غفلت آئی لیکن اس کے اندر غفلت کا احساس موجود ہے, وہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ نہیں میں اللہ سے غافل ہو گیا ہوں. یہ بھی سچویشن جو ہے وہ پھر بھی بہتر ہے, کیونکہ ایک ریئلائزیشن جب تک انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریئلائزیشن اس کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ تنگ کرتی رہتی ہے کہ بھئی تم واپس اپنی اصل کیفیت میں ہو, اللہ کے اطاعت کی طرف آؤ. لیکن جب انسان کے اندر سے وہ ریئلائزیشن ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے واپس آنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ریئلائزیشن موجود ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو اپنے اندر ایسی ایک سینس ڈیولپ کرو کہ آپ کانسٹنٹلی اپنے ایمان پہ چیک رکھو کہ کہیں میں ایمان سے تو خالی نہیں ہو رہا, کہیں میں اللہ سے غافل تو نہیں ہو رہا. اور اس کا چیک کیا ہے, کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ جب نماز انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. جب قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. جب نماز میں تمہارا دل نہیں لگ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. جب مسجد جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو یاد رکھو کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. قرآن پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہو رہا, جذبات نہیں ہے, کوئی فیلنگز نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ سے دور ہو گئے. اللہ کی خاطر نیک اعمال کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو سمجھو اللہ سے دور ہو گئے ہو. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے بہت دور. دوستو ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی مجھے بتائیے کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، گھر کی بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا چیز ہوگی؟ تو یہ سوال سن کر مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، گھر کی بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی. تو اس شخص نے مولا علی سے کہا کہ یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو آپ مولا علی علیہ السلام اسے فرمانے لگے کیونکہ مرد ان کے حقوق کو پامال کرے گا اور وہ اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے اور وہ ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھر کا سکون دفن کر دے گا. اور دوستو مولا علی علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کون سے ایسے حقوق ہیں عورت کے جو مرد پر واجب ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کرے تو اخلاق کے ساتھ کرے. اور دوسرا حق مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرے، اس کا احساس کرے. تیسرا حق جو مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت پر اپنے گھر کے کاموں میں رحم کرے، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے، بات بات پر اس کو ذلیل نہ کرے. اور چوتھا حق آپ نے بتایا کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق مت اڑائے. اگر اسے کوئی چیز نہیں بنانی آتی یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، مرد اس سے کبھی نہ کرے. اور پانچواں حق جو مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کی تمام ضروریات زندگی کی اشیاء اسے گھر میں لا کر دے. تو دوستو بات بڑی سیدھی سی ہے. اگر آپ اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو عورت کی عزت کرنی پڑے گی. বসে আছে ভিজে মিছি মিছি ব্যথা হয়ে নিচে